تو بھائی نان میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج کل جو لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے اس میں بہت سے لوگ پریشان ہیں. کچھ لوگ اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ اپنی جابس جانے کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کے پاس جابس نہیں رہی, اور کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسٹڈی کی وجہ سے پریشان ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اور بھی بہت سی پرابلمس ہیں جن کو وہ فیس کر رہے ہیں اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی, خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. اور سب سے پہلے میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی جو 17ویں آیت ہے اس کی طرف لے کر جانا چاہوں گا. کیا آپ میرے لیے یہ پڑھیں گی ذرا؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی 17 آیت. خداوند کی زندگی بخش واقعہ میں یوں لکھا ہے, اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. آمین آمین. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. تو جس طرح آپ نے یہ کہا کہ آج کل کے دور میں اسپیشلی ان دنوں میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں, وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پا رہے, ٹھیک ہے, گھروں میں وہ فریز ہو کر رہ گئے ہیں. تو اس سچویشن میں کس طرح سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم پرانی زندگی کو اپنی کو دیکھیں, اس لاک ڈاؤن سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں, تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ کر رہے ہیں, یا پھر وہ موویز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا پھر اس طرح کے جو گانے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن سے خدا ان کے نام کو جلال نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہو گئی ہے کہ ہم جو انسان ہیں وہ ان تمام چیزوں سے جو ہمیں ہماری زندگی سے دور لے کر جا رہی ہیں اور ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہمیں دکھ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم ان سے کس طرح سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. تو جس طرح کہ میں نے اس ورس کو کوٹ کیا آپ کے سامنے کہ جہاں پہ خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے, ٹھیک ہے. تو جو آزادی ہے یہ بیسیکلی ہر انسان کا برتھ رائٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو آزادی ملے, یہ اس کا پیدائشی حق ہے. اگرچہ وہ انسان غریب ہے, امیر ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے, اگرچہ اس کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہے یا نہیں رہنے کے لیے, اگرچہ اس کے پاس بہت ہی کم کپڑے ہیں, لیکن جو آزادی ہے, جو فریڈم ہے, جو لبرٹی ہے, وہ اس کا حق ہے. اور جب تک وہ اس حق کو حاصل نہیں کر لیتا تب تک وہ مطمئن نہیں رہ سکتا. ہاں جی, بھائی نان نے بہت خوب کہا ہے کہ آزادی جو ہے وہ ہمارا برتھ رائٹ ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہم پہ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتا. تو ایسے ہی بھائی نان جو ہے وہ آزادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جسم میں دو طرح کی آزادی ہے. ایک ہم روحانی طور پر آزاد ہوتے ہیں اور ایک جسمانی طور پر آزاد ہوتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہم پہ ریسٹرکشن نہ لگائیں, اور کیا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ جو ہمارا دل کرے ہم وہ کریں. اور جیسے کہ ایک مسیحی دیکھیں تو وہ خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد فیل نہیں کرتے, سمجھتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, آپ کا سوال سن کر جو ہے وہ میرے ذہن میں بائبل کی ایک ورس گونج رہی ہے, اور وہ میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ ذرا آپ نکال لیں. یہ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب, اور اس میں ہم 11ویں آیت سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کھویا ہوا بیٹا, جو نافرمان بیٹا ہے, جو مصرف بیٹا ہے, اس کی کہانی کو ہم سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ میرے لیے یہ 16ویں آیت کو پڑھیں گے, 16ویں آیت, 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت. اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. آمین آمین. اب یہ دیکھیں کہ مصرف بیٹے کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں کہ مصرف بیٹے نے کیا کچھ کیا, ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا حق جو ہے وہ مانگ لیتا ہے. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باپ جو تو
نے مجھے آزادی دی ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو بھی میرا حصہ آتا ہے میرے حصے میں وہ سارے کا سارا تو مجھے دے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اپنا سارا مال و اسباب لے کر چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر چکتا ہے اور وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے عیش و عشرت کی اور اپنا سارے کا سارا مال اس نے ضائع کر دیا، اڑا دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ اپنے باپ کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یہ کس طرح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو پوائنٹ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو جو آزادی ملی وہ صرف تھوڑے وقت کے لیے آزادی تھی، ٹھیک ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک خوش نہ رہ سکا، بلکہ وہ زیادہ مصیبت کا شکار ہو گیا، اور جس طرح کہ ابھی آپ نے یہ ورس کوٹ کی ہے کہ اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ اس نے نافرمانی کی، وہ اپنا مال و اسباب لے کر چلا گیا، اس نے وہ سارا مال و اسباب خرچ کر دیا، وہ محتاج ہو گیا، اور بعد میں جو پھلیاں سور کھا رہے ہیں ان کو کھانے کی وہ آرزو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اپنے باپ کے پاس دوبارہ جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اب اگر دنیا میں دیکھیں تو ہم مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں اب، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جسمانی آزادی کی بجائے جو صرف تھوڑے وقت کے لیے آزادی ہے اس سے کنارہ کریں، اور جو روحانی آزادی ہے، جو اگر ہم روحانی آزادی حاصل کر لیں گے تو ہم جسمانی آزادی بھی حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روحانی آزادی صرف اور صرف ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت میں دیکھا ہے کہ جو روح ہے وہی ہم کو آزادی دے سکتی ہے، وہی ہم کو آزاد کر سکتی ہے۔ تو پاک روح خدا کا جو ہے وہ ہم نے آج حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنے جسموں سے جو ہماری جسمانی خواہشیں ہیں ان کی آزادی سے پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیں تو خداوند کا کلام کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے سچائی ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے سچائی ہے، اور جس طرح لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ تم سچائی سے آگاہ ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم سچائی سے آگاہ ہوتے چلے جائیں، اور اس سچائی سے آگاہ ہونے کے لیے ہمیں صرف اور صرف خداوند کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بھائی نان نے بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا کہ مصرف بیٹا جو تھا وہ کیسے دوبارہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باپ میں تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ گار ٹھہرا۔ تو بے شک آج اگر ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں تو ہم یہ فیل کریں گے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں اور ہمیں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو بھائی نان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جیسے مصرف بیٹے نے یہ ڈیسیژن لیا اپنے باپ کے پاس دوبارہ جا کر معافی مانگنے کا، اور کیا ہم بھی ایسے کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں تاکہ ہم اس جسمانی آزادی کی بجائے روحانی آزادی میں داخل ہو سکیں؟ اچھا جی، آپ نے بہت خوب کویشچن کیا ونس اگین، اور یہ وہ چیز ہے کہ جب پریکٹیکل سن جو تھا، جب وہ مصرف بیٹا تھا، اس نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، جب دنیا کے دروازے جب اس کے لیے ہر طرف سے بند ہو گئے، جب وہ مشکلات میں گر گیا، جب وہ پریشانیوں میں گر گیا، تو اس کے پاس ایک سہارا پھر بھی موجود تھا، اور وہ سہارا تھا اس کا باپ، ٹھیک ہے۔ جس طرح آج ہمارے پاس جب ہم مشکلات میں ہیں، آج لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہے، آج ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں، آج ہم مختلف طرح کے نشاور ادویات میں مبتلا ہیں، آج ہم شراب پینا چاہتے ہیں، آج ہم فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم گانے سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، پھر بھی وہ ہمیں بلاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو باپ تھا وہ ہر روز اس کی راہ دیکھتا تھا، اسی طرح ہمارا خداوند بھی ہماری راہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس مصرف بیٹے نے جس طرح یہ پہچان لیا کہ اس کے باپ کے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں بن سکتا، اسی طرح آج ہمارے لیے بھی کوئی ہمارا سہارا نہیں بن سکتا۔ آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس چلیں، اس کے پاس دوبارہ آئیں، اور اس کے پاس آنے کے لیے ہمیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو بھائی اتنا اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان جو خداوند کو قبول کر لیتا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر خداوند کا پاک روح آ جاتا ہے، اور جب پاک روح آتا ہے تو اس کو آزادی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو آزادی مل جاتی ہے تو وہ انسان مکمل طور پر تمام قسم کے بندنوں سے جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے، اس کو فریڈم مل جاتی ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آزادی اس کو اس کے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ یہ اس کو فضل کی وجہ سے ملی، ٹھیک ہے، اس کا دل جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے، وہ ایک ڈسٹنگوشڈ آدمی بن گیا ہے، وہ ایک چنا ہوا آدمی بن گیا ہے، وہ ایک ایسا آدمی بن گیا ہے جس کی زندگی پہلی زندگی سے بہت ہی مختلف زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف اور صرف ممکن ہے جب ہم اپنے باپ کو پکارنا شروع کر دیں، جب ہم روح القدس کو حاصل کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہم پہلے خداوند میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جب ہم باپ کے پاس نہیں ہوتے، باپ سے ہم جدا ہو جاتے ہیں، تو ہم مختلف طرح کے بندنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہم گناہ کی سلیب بن جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ بیماریوں کے غلام بن جاتے ہیں، ہم شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، اور ہم مختلف طرح کی لسٹس اور مختلف طرح کے پیشنز ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو بھائی نان نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا، تھینک یو بھائی نان، کہ مصرف بیٹا جو تھا جب اسے کچھ بھی نظر نہ آیا، جب لوگ اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئے، تو یقیناً اسے اس کا باپ یاد آیا۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا کہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ آج ہمیں بھی اگر اپنی زندگیوں میں بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو یقیناً خدا ہماری مدد کے لیے تیار ہے، صرف ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھا بھائی نان، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مصرف بیٹا جو تھا وہ اس جگہ پہ تھا، جب اسے اپنے باپ کی یاد آئی، وہ اپنے باپ کے پاس واپس گیا، اس نے توبہ کی، تو اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم بھی جب مسیح میں آتے ہیں تو ہم بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ ذرا آپ کے سامنے میں ایک ورس کوٹ کروں گا، آپ ذرا میرے ساتھ نکالیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17، یہ ذرا کوٹ پڑھیے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ آمین آمین۔ اب ایک اور آپ ذرا کھولیے لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے جی 22ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ آمین آمین۔ اب یہاں پہ یہ جب ہم دو آیتوں کو دیکھتے ہیں، پہلی آیت ہم نے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت دیکھی، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم مسیح میں بنے رہتے ہیں، تو ہم پھر نئے مخلوق بن جاتے ہیں، پرانی چیزیں تمام جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ تو وہ کس طرح سے ہمارا استقبال کر رہا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھے لباس میں نہیں ہے، وہ بہت ہی گندا لگ رہا ہے، وہ صاف ستھرا نہیں ہے، تو اس کا باپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ،
اس کو انگوٹھی پہناؤ، اس کو جوتی پہناؤ۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، جب اپنی زندگی کو گناہ سے بھر لیتے ہیں تو ہم گندگی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اب پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہم اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اندھیرے سے نکالنے والی شخصیت صرف ایک ہی ہے، اور وہ شخصیت ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، ٹھیک ہے؟ ان کا جو خون ہے وہی ہم کو ہمارے تمام گناہوں سے آزاد کرے گا، مبرہ کرے گا، پاک کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں صاف ستھرا کر دے گا، ایسے دھو دے گا کہ اس میں دوبارہ دھبا جو ہے وہ نظر نہیں آنے گا۔ اب آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے یہ آیت کو پڑھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پاک روح کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس آزادی کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ جو ہمارا برتھ رائٹ ہے، یہ جو شیطان، یہ جو دنیا کی تمام چیزیں ہم سے اس کو چھین رہی ہیں، ہم نے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو مختلف طرح کی آج کل چیزیں چل رہی ہیں، آج کل یہ جو وائرس عام ہوا پڑا ہے، آج یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آج جو لوگ اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، آج جو لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، آج لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل رہے، تو وہ اپنے ذہنی طور پر جو ہے وہ بہت ہی پیچھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ذہنی طور پر مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ چاہیے کہ وہ خداوند کے کلام میں اپنا جو ہے وقت گزاریں، تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے آزادی حاصل کر کے، خداوند کا پاک روح حاصل کر کے، خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور تب ہی جو ہے وہ تمام گناہوں سے آزاد ہوں گے اور اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے شروع کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تھینک یو بھائی اتنان نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے۔ اور یقیناً آج اگر ہم اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہیں تو میرے عزیزو اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، خداوند کے کلام کو پڑھیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم سچ کو جانو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، اور سچا کلام ہمارے پاس موجود